السلام علیکم میرے دوستوں، میرے یوٹیوب چینل دینی باتیں وِد پرویز احمد میں آپ کا خیر مقدم ہے اور صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دوستوں میں پہلا ویڈیو پیش کر رہا ہوں، تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ایک محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا اور ایک دن اسی کے حکم سے ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی اور صرف آپ کے عزت و بزرگی والے رب کی ذات باقی رہے گی۔ اس کا ذکر سورہ رحمان میں آیا ہے۔ حضرت عبادہ بن سمیت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے لکھنے کا حکم دیا، تو اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کی پوری کائنات کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا۔ اس کا ذکر ابو داؤد میں آیا ہے۔ پھر اس نے اس وقت سے قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو لکھ دیا۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر کو زمین و آسمان کی پیدائش کے 50,000 سال پہلے لکھا ہے۔ اس کا ذکر مسلم میں آیا ہے۔ اس وقت سے قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یا ہوگا، قلم ان چیزوں کو بحکم خداوندی پہلے ہی لکھ چکا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ آسمان۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مضبوط آسمان بنایا۔ روشنی کے لیے اس نے چاند، سورج اور چمکدار ستارے بنائے اور اسی نے بغیر سہارے کے اس کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے، جبکہ انسان ہلکی سی چیز کو بھی بغیر سہارے کے روک نہیں سکتا، مگر اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال سے آسمان کو بغیر ستون کے روک کر اپنی زبردست قدرت کا اظہار کیا اور لوگوں کو اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، کیا وہ نہیں دیکھ سکتے کہ آسمان کو بغیر ستون کے کیسے بلند کیا گیا ہے؟ اس کا ذکر سورہ غاشیہ میں آیا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ چند باتوں پر ایمان لانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی بندہ ان 4 باتوں پر ایمان نہ لائے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمبر 2، اس کی بھی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ نمبر 3، مرنے اور پھر دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھے۔ نمبر 4، تقدیر پر ایمان لائے۔ اس کا ذکر ترمذی میں عن علی میں آیا ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ سنت پر عمل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی یعنی اس پر عمل کیا تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس کا ذکر ترمذی عن انس میں آیا ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ صبح کے وقت دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یہ پڑھے گا شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اس کا ترجمہ ہے، میں شیطان رجیم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں جو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ پڑوسی کو ستانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جس کے ظلم و ستم سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں۔ اس کا ذکر مسلم عن ابی ہریرہ میں آیا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ حلال اور حرام کو سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے جس میں آدمی کو یہ بھی پرواہ نہیں رہے گی کہ مال حرام ہے یا حلال۔ اس کا ذکر بخاری عن ابی ہریرہ میں آیا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قیامت میں مجرموں کی حالت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعمال کا رجسٹر سامنے رکھ دیا جائے گا تو اس وقت تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ ان لوگ اعمال ناموں میں لکھی ہوئی چیزوں سے ڈر رہے ہوں گے اور افسوس کر رہے ہوں گے، ہائے ہماری کم بخشی، یہ کیسا دفتر اور رجسٹر ہے جس نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے اور نہ بڑا عمل، سبھی اس میں محفوظ ہیں۔ اس کا ذکر سورہ کہف میں آیا ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ علاج تقدیر کے خلاف نہیں۔ حضرت ابو خزامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم لوگ جو جھاڑ پھونک اور دواؤں کا استعمال کرتے ہیں اور پرہیز کرتے ہیں تو اس سے تقدیر الہی کی مخالفت تو نہیں ہوتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی تقدیر الہی ہے۔ اس کا ذکر ترمذی میں آیا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ کلام بڑے رحمان اور نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی گئی ہیں۔ ایسا قرآن ہے جو عربی زبان میں ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہے جو سمجھدار ہیں۔ یہ قرآن خوشخبری دینے والا، عذاب سے ڈرانے والا ہے۔ اس کا ذکر سورہ حامیم سجدہ میں آیا ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، یہ آج کا پہلا
हमारा वीडियो था। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और दूसरों तक भी शेयर कीजिए ताकि वो भी गुनाहों से बच सके और अल्लाह की बंदगी कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में पार्ट 2 लेकर के। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।